بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہم سبق قدر ایاز کے 5ویں حصے کی پڑھائی کرنے لگے ہیں۔ یہاں سے پھر ماسٹر جی کے لیے بستر لگایا گیا۔ چودھری نے ان کے لیے اکلوتی ریشمی رضائی نکلوائی اور وہ سفید جھالر والا تکیہ بھی جس کے غلاف پر بارہ سنگے کی تصویر کڑی ہوئی تھی۔ اکلوتی مطلب اکیلی، کہ اس کے گھر میں اکیلی ہی تھی۔ اور ریشمی رضائی جو ہے بیٹا یہ ریشمی کپڑے سے بنی ہوئی رضائی۔ تو یہ بیٹا جی جو آپ کو امیج نظر آ رہا ہے، یہ تصویر، یہ والا جو کپڑا ہے اسے کہتے ہیں ریشمی کپڑا۔ تو اس کپڑے سے بنا ہوا جس کا غلاف یعنی کور جو ہے رضائی کا وہ اس ریشمی کپڑے سے بنا ہوا تھا۔ یہ بیٹا جی جو آپ کو امیج نظر آ رہا ہے یہ جھالر ہے، یعنی سفید اس کا رنگ ہے، اور اس طرح کی جو ڈیکوریشن ہوتی ہے اس کو جھالر کہتے ہیں اردو کے اندر۔ تو جو تکیہ تھا نا اس کے اوپر سفید جھالر لگی ہوئی تھی اور ساتھ کیا تھا، بارہ سنگے کی تصویر بھی کڑی ہوئی تھی۔ بے شک تکیے میں لچک کی نسبت اکڑ زیادہ تھی۔ لچک کہتے ہیں نرمی کو اور اکڑ کہتے ہیں سختی کو، یعنی جو تکیہ تھا وہ اکڑا ہوا تھا، یعنی اس میں نرمی بہت کم تھی۔ اور ماسٹر جی کو اسے سر کے نیچے فٹ کرنے میں کچھ دقت بھی پیش آئی۔ دقت مطلب مشکل، پریشانی، لیکن آخر آرام سے سو گئے۔ صرف ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب گھوڑی کے کھانسنے سے ذرا انگریزی میں بڑبڑا کر جاگ اٹھے، لیکن برابر ہی چودھری اور اس کا نوکر سو رہے تھے۔ انہوں نے گھوڑی کو چارہ دیا اور ماسٹر جی کو دلاسا دیا، اور پھر صبح تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا۔ تو بیٹا یہ دیکھیں ماسٹر جی صرف ایک مرتبہ رات کو اٹھے آدھی رات کے قریب، اور وہ بھی کیوں؟ کیونکہ گھوڑی کھانسی تھی تو وہ اسے ڈر گئے ہوں گے۔ بڑبڑانا جو ہوتا ہے یہ منہ ہی منہ میں بولنا، اور دلاسا حوصلہ، تسلی، قابل ذکر بیان کرنے کے قابل۔ تو ابا جان صبح ہوتے ہی ماسٹر جی تو بھاگ نکلے ہوں گے، سلیم یہ کہتا ہے۔ تو اس کے ابو یہ کہتے ہیں نہیں تو وہ تو اطمینان سے جاگے، پہلے انہیں ہرے بھرے کھیتوں کی سیر کرائی گئی، پھر انہوں نے غسل کیا۔ تو بیٹا یہ اپنے یاد رکھنا ہے کہ ماسٹر جی نے صبح اٹھ کر کیا کیا، ہرے بھرے کھیتوں کی سیر کی، اور اس کے بعد انہوں نے غسل کیا۔ غسل کرنا ہوتا ہے نہانا۔ تو سلیم کہتا ہے غسل بھی بیٹھک ہی میں کیا ہوگا۔ تو بیٹا بیٹھک میں نہیں، مسجد میں۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا بیٹا جی کہ ماسٹر جی کہاں نہائے تھے؟ مسجد میں۔ مسجد میں سلیم نے حیرت سے کہا خانہ خدا کو غسل خانہ بنا دیا۔ خانہ خدا، خدا کا گھر، ٹھیک ہے، اور غسل خانہ مطلب نہانے کی جگہ۔ میں نے کہا بھائی گاؤں کے اکثر لوگ مسجد کے غسل خانوں ہی میں نہاتے ہیں، اور بظاہر اللہ تعالیٰ کو بھی اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں۔ دیہاتی گھروں میں ہر کام کے لیے علیحدہ خانے کم ہی ہوتے ہیں۔ تو خانے جو ہے بیٹا جی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمرے۔ اور اعتراض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مخالفت۔ سلیم کان پر ہاتھ رکھ کر بولے، کان پر ہاتھ رکھنا مطلب ایسے اپنے کان پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہا، یعنی توبہ کرنا، خدا اس دیہاتی زندگی سے بچائے۔ ابا جان اچھا ہوا فوج میں آ گئے، ورنہ ہم بھی چھوٹے چودھری کی طرح مویشیوں کے ساتھ سو رہے ہوتے اور مسجد میں جا کر نہ آتے۔ مویشی مطلب جانور، پالتو جانور جو ہوتے ہیں۔ لیکن چھوٹا چودھری تو اس زندگی سے بھی ناخوش نہ تھا۔ ناخوش نہ تھا مطلب کہ خوش تھا وہ۔ سوال جواب اسی طرح جاری رہتے ہیں کہ مگر ابا جان بیچارے ماسٹر جی کا کیا بنا؟ سلیم پوچھتا ہے۔ تو اس کے بنا یہ کہ ماسٹر جی نے غسل کے بعد ناشتہ کیا اور پھر رخصت ہو گئے۔ رخصت مطلب روانہ ہو گئے، چلے گئے۔ ناشتہ چودھری کے گھر میں کارن فلیک تھے، تو بیٹا سلیم کے مطابق ناشتے کے لیے کیا چیزیں چاہیے؟ کارن فلیک ہونا ضروری تھا۔ لیکن اس کے ابو کہتے ہیں کارن فلیک تو نہ تھے، البتہ جو کچھ دال دلیا تھا غریب نے حاضر کر دیا۔ دال دلیا مطلب معمولی غذا۔ ابا جان اس کے بعد چھوٹا چودھری تو اسکول میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا ہوگا۔ منہ دکھانے کے قابل بیٹا سامنے آنے کے لائق نہیں بیٹا۔ اسکول تو وہ اسی منہ سے گیا اور شہری لڑکوں نے اس سے کچھ مذاق بھی کیا، مگر وہ مگن رہا، مگن مصروف، مشغول رہا اپنے پڑھائی میں۔ چودھری کی جگہ میں ہوتا تو شرم سے مر جاتا، سلیم کہتا ہے۔ تو اس کے مگر چودھری تو جیتا رہا، بلکہ خاموشی سے پڑھتا بھی رہا، اور آخر میٹرک پاس کر کے لاہور کالج میں چلا گیا۔ تو بیٹا ابھی نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پرائمری پاس کیا تھا انہوں نے اپنے گاؤں سے، اور اس کے بعد میٹرک کے لیے وہ شہر آ گئے تھے چکوال، تو وہاں سے انہوں نے میٹرک پاس کیا اور اس کے بعد کدھر آ گئے؟ لاہور میں آ گئے۔ تو سلیم کہتا ہے وہ کالج میں گیا، کیا اس کے پاس اتنے پیسے تھے؟ تو اس کے ابو کہتے ہیں پیسے تو کم ہی تھے، مگر انہوں نے تھوڑی سی زمین بیچ دی تھی۔ اب یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ چھوٹا چودھری جو ہے کالج پڑھنے کے جب گیا تھا تو پیسوں کا بندوبست کہاں سے انہوں نے کیا؟ تو زمین بیچ کے کیا تھا۔ سلیم کہتا ہے مگر تھوڑی سی زمین سے کیا بنتا ہے؟ کالج میں رہ کر کھانا ہوتا ہے، کچھ پہننا ہوتا ہے، کیا وہ مکئی کے بھٹے کھاتا تھا؟ کیا وہ تہمت باندھتا تھا؟ تو اس کے وہ کہتے ہیں بس گزارا ہی کر لیتا تھا۔ گزارا ہی کرتا رہا یا کچھ پڑھ بھی گیا؟ تو ہاں کچھ پڑھ بھی گیا۔ تو سلیم کہتا ہے پھر جیسا کہ ان کا دستور تھا۔ دستور ہوتا ہے بیٹا اصول، رواج، قانون،
تو وہ فوج میں بھرتی ہو گیا. لو جی بیٹا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ چھوٹا چودھری جو ہے پڑھ لکھ کے کیا ہوا, فوج میں بھرتی ہو گیا. پھر تو آپ اسے جانتے ہوں گے, کیا وہ آپ کے ماتحت کام کرتا ہے؟ ماتحت زیر نگرانی, تابع. تو یہ سلیم کہتا ہے اپنے ابو سے. تو اس کے ابو کہتے ہیں ماتحت تو نہیں مگر جانتا ضرور ہوں. تو ابا جان اسے بلائیے نا کبھی, ہم چھوٹے چودھری کو دیکھیں گے تو دیکھیں گے وہ کوئی تماشا تو نہیں سلیم میاں. ابا جان بلائیے نا چھوٹے چودھری کو, ہم بالکل نہیں ہنسیں گے. تو سچ؟ سلیم کہتا ہے بالکل سچ. تو پھر آؤ ملو چھوٹے چودھری سے. اور یہ کہہ کر میں نے سلیم کی طرف بازو پھیلا دیے. سلیم ایک لمحے کے لیے مبہوت کھڑا مجھے دیکھتا رہا اور پھر یہ کہہ کر مجھ سے لپٹ گیا, مبہوت, حیران, ہکا بکا. تو کیا کہا ابا جان آپ؟ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھیں نم تھیں. آنکھیں نم ہونا, آنکھوں میں آنسو ہونا, اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی. تو دیکھیں بیٹا سبق کے آغاز میں وہ دیہاتی ہونے سے نفرت کر رہے تھے, اور یہاں کیا تھا, ان کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی. ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی ایسا معیوب نظر نہیں آتا تھا, معیوب, عیب والا, برا. تو ایاز یہ بڑے سلطان محمود غزنوی کا ایک آزاد کردہ غلام تھا کہ جس نے اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر ایک نام کمایا, ایک عزت کمائی. تو دیکھیں غلام ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن بے صلاحیت ہونا اصل بری بات ہے. تو بیٹا جی ہمارا سبق جو ہے ختم ہو گیا ہے. آج کا کام ہمارا اتنا ہی ہے. اللہ حافظ.